اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال السموال بن عادیہ اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل الی آخر العبارہ۔ سموال ابن عادیہ نے کہا، شاعر کا نام سموال بن عادیہ ہے، یہ جاہلی شاعر ہے لیکن اس کی وفاداری مشہور تھی۔ اس نے جود و سخاوت اور بہادری کا اظہار اور عزت و وقار کی اہمیت اپنے ان شعروں میں بیان کی ہے۔ کہتا ہے اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل۔ اذا المرء، المرء انسان، دنس یدنس، اس کا معنی ہوتا ہے گندا ہونا۔ اللوم اس کا معنی ہوتا ہے بخل، ملامت بھی ہوتا ہے لوم۔ عرضه، العرض اس کا معنی عزت و وقار۔ فکل رداء، ردا چادر کے معنی جمع اردیہ، مراد ہے اس سے لباس۔ ارتدا، یرتدی، ارتداء کا معنی ہوتا ہے پہننا، چادر پہننا۔ جمیل، خوبصورت۔ کہتا ہے اذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل۔ جب انسان، آدمی کنجوسی سے اپنی عزت کو میلا نہ کرے، بلکہ عرضہ جب اس کو فاعل پڑھے تو اس کا معنی ہوگا جب انسان کی عزت و وقار بخل اور کنجوسی سے گندی نہ ہو۔ فکل رداء یرتدیہ جمیل، تو جو بھی لباس وہ زیبتن کرے گا خوبصورت ہوگا۔ شعر کا مطلب واضح ہے کہ جب عزت و وقار گندا نہ ہو، عزت و وقار والا انسان ہو، تو کوئی بھی لباس چاہے پھٹا پرانا ہی لباس کیوں نہ پہن لے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی اندر کی خوبصورتی سے باہر کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف باہر اچھا لباس پہن لے، ظاہری خوبصورتی ہو اور اندر سے گندا ہو، عزت و وقار اس کا معاشرے میں کوئی عزت و وقار نہ ہو، تو وہ انسان خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ جس شخص کا خیال ہو کہ جرائم کے ارتکاب سے عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسے شخص کے نزدیک ہر فعل خواہ اچھا ہو یا برا اچھا ہی ہے۔ تو ایسا شخص ہر فعل کو اچھا سمجھتا ہے جو جرم کو جرم نہ سمجھے۔ بہرحال پہلے شعر کے پہلے مطلب کے مطابق ایک اردو شاعر نے کہا ہے، لالچی انسان کو راحت نہیں ہوتی ہے نصیب، مال کی موجودگی میں بھی رہتا ہے غریب۔ لام یلومو اس کا معنی ملامت کرنا بھی ہوتا ہے، کمزاد ہونا، خسیس و بخیل ہونا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ عربی مقولہ ہے رب لائم ملیم، بہت سے ملامت کرنے والے بھی خود قابل ملامت ہوتے ہیں۔ ایسی بولا جاتا ہے رب ملوم لا ذنب لہ، بہت سے ملامت کیے ہوئے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور اور کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمَلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهُ فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ السَّبِيلُ۔ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ، حمل يحمل حملا برداشت کرنا، بوجھ ڈالنا، علی النفس نفس پر، ضیم کا معنی ظلم اور خلاف طبیعت کوئی بھی امر۔ فلیس الی حسن ثناء سبیل، حسن ثنا اچھی ستائش، سبیل کا معنی راستہ، یہ لیسا کا اسم ہے سبیل۔ کہہ رہا ہے اگر وہ اپنے نفس پر ظلم برداشت نہ کرے
تکلیف نہ ڈالے تو اچھی تعریف کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنی جان سے دوسروں کی مدد نہیں کرتا اور ان کے کام نہیں آتا اور نفس کی مخالفت کرتے ہوئے سخاوت نہیں کرتا تو وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک اردو شاعر نے کہا، اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل۔ عیرہ یعیر تعیر، اس کا معنی ہوتا ہے عار دلانا۔ انا قلیل عدیدنا، عدید بے معنی تعداد، شمار، یہ عدید یہ قلیل کا فاعل ہے۔ فقلت لها ان الکرام قلیل، شاعر اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ بیوی ہمیں عار دلاتی ہے، تو عیرونا، ہمیں عار دلاتی ہے، انا قلیل عدیدنا، کہ ہماری تعداد کم ہے، وہ ہمیں عار دلاتی ہے یہ کہہ کر کہ ہماری تعداد کم ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں اس سے کہتا ہوں، ان الکرام قلیل، بے شک معزز لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول۔ وما قل، قل یقل کم ہونا، من كانت بقاياه، بقیت شے چیز کا پچھلا حصہ اور کسی بھی چیز کا ما بقیہ، بقایا الانسان، انسان کا ما بقیہ یعنی اس کے پسماندگان، اس کی اولاد، مثلنا ہمارے مثل، شباب، شباب کا معنی جوانی، تسامہ للعلا، تسامہ کا معنی ہوتا بلند ہونا، للعلا بلندی کے لیے، وکہول، کہول ادھیڑ عمر کے لوگ، کہل ان کی جمع ہے، بلکہ یہاں پر شباب نہ پڑھ کر شیاب پڑھا جائے، کیونکہ شیاب یہ شابن کی جمع ہے، جیسے کہ شبان جمع آتی ہے، لیکن کچھ نسخوں میں اس کو شباب بھی لکھ دیا گیا ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو میں نے بتایا۔ شاعر کہتا ہے، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، وہ تھوڑے نہیں ہوتے، کم نہیں ہوتے جن کی اولاد ہم جیسی ہو، کہ جوان اور ادھیڑ عمر بلندی کی طرف ترقی کرتے ہیں، یعنی ہم جیسی اولادیں، ہم جیسے لوگ جن کی اولادیں ہوں وہ کم نہیں ہوتے، یعنی حقیقت میں کم نہیں ہوتے اگرچہ تعداد ان کی کم ہو، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے میں جو نوجوان ہوں، جو ادھیڑ عمر ہوں، وہ سب کے سب بلندیوں کی طرف ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہوں، جس کے نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ ایسے ہوں، وہ تعداد میں کم نہیں ہوتے، مطلب ظاہراً تعداد کم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً وہ کم نہیں ہوتے۔ وَمَا ضَرَّنَا إِنَّا قَلِيلٌ وَجَارُنَا عزیز وجار الاکثرین ذلیل۔ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تعداد میں بظاہر کم بھی ہیں نا تو یہ قلت ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ باعزت ہے، جبکہ اکثر لوگوں کے پڑوسی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اگر تعداد کم بھی ہے لیکن ہم اپنے دل اور ظرف کو کشادہ رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو کبھی تنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہماری نگاہوں میں باعزت ہوتے ہیں، جبکہ اکثر لوگوں کے پڑوسی ذلیل ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں۔ اس لیے ایسی کثرت سے بھی کیا فائدہ کہ جو اپنے ہمسائے کو سکھ نہ دے سکے۔ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی تعداد میں ہونا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہمارے پڑوسی معزز ہیں اور اکثر لوگوں کے پڑوسی ذلیل ہے۔ ضر یضر، نقصان دینا، جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے لا یضر السحاب نبح الکلاب، کتوں کا بھونکنا بادلوں کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ جار، اس کا معنی پڑوسی، جمع جیران، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے التمس الجار قبل شراء الدار والرفیق قبل الطریق،
کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو اور سفر پر جانے سے پہلے دوست۔ لنا جبل يحتلہ من نجیرہ منیف یرد الطرف وہو کلیل۔ کہہ رہا لنا جبل، ہمارے لیے پہاڑ ہے، جمع جبال، یحتلو کسی جگہ میں اترنا، احتلہ بالمکان، من نجیرہ اجار یجیرو پناہ دینا، منیف اناف ینیفو انافتن اس کا معنی بلند ہونا بھی آتا ہے اور واپس کرنا بھی آتا ہے، منیفن بلند و بالا یا واپس کرنے والا، یرد الطرف، طرف کا معنی پلک اور آنکھ، رد یرد رد کرنا لوٹا دینا، وہ کلیل، کلیل کا معنی ہوتا ہے کمزور تھکا ماندہ، رد یرد اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا دینا، طرف کا معنی آنکھ۔ ایک عربی میں بولا جاتا ہے رب طرف افصح من لسان، بہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں۔ کہتا ہے شاعر ہمارا ایک بلند قلعہ ہے جو نگاہ کو تھکا کر لوٹاتا ہے، اس میں وہی آ سکتا ہے جسے ہم پناہ دیں۔ یعنی اپنے یا تو حقیقتاً پہاڑ ہے جس کی بلندی ہے، یا یہ کہ ہمارے عزت و وقار کا ایک پہاڑ ہے، مجد و شرافت کا ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر کوئی جا نہیں سکتا، اس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ ہمارے اس دائرہ وقار میں اور اس وقار و عزت کے پہاڑ پر اس دائرے میں وہی آ سکتا ہے جس کو ہم پناہ دیں، اور ظاہر یہ ہے کہ حقیقتاً ایسا پہاڑ بیان کر رہا ہو۔ رسا اصلہ تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ينال طویل۔ رسا یرسو کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا، لنگر انداز ہونا، اصل کا معنی جڑ، تحت الثرى سرا سے نیچے، سرا نمناک مٹی، وسما به سما به بلند ہونا اور بلند کرنا، الى النجم نجم کا معنی ستارہ جمع نجوم، فرع کا معنی شاخ، لا ینال طویل، لا ینال جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، طویل یہ صفت ہے۔ کہہ رہا ہے رسا اصلہ تحت الثرى، اس کی جڑ تحت الثرى میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، یعنی ایسا پہاڑ ہے جس کی جڑ تحت الثرى میں ہے، جمی ہوئی ہے، اور ایسی بلند و بالا چوٹی ہے یا چوٹی نے اسے ثریا تک اونچا کیا ہے۔ بلند و بالا چوٹی نے، فرعن چوٹی، طویل لمبی، تو فرعن کی صفت ہے طویل، اور ایسی بلند و بالا اور دراز چوٹی نے اسے ثریا تک، نجم سے مراد ثریا تک بلند کیا ہے، لا ینال جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس پر چڑھا نہیں جا سکتا۔ مطلب واضح ہے۔ وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَّا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولٌ۔ إِنَّا لَقَوْمٌ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنی جرأت اور اپنی بہادری کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں، إِنَّا لَقَوْمٌ ہم ایسے لوگ ہیں، مَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً، سُبَّةٌ کا معنی عیب، ہم قتل کو عیب نہیں جانتے، عیب نہیں سمجھتے، یعنی ہم قتل اور غارت گری کے خوگر ہیں، ہماری نظروں میں قتل و غارت گری عیب نہیں ہے، یہ ہماری بہادری ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں مانر القتل سبتن کہ ہم قتل و غارت گری کو عیب نہیں جانتے۔ اذا ما رأته عامر و سلول، جبکہ عامر اور سلول یہ دونوں قبیلے قتل و غارت گری کو عیب سمجھتے ہیں اور وہ اس کی طرف نہیں جاتے، یہ ان کی بزدلی ہے۔ یقرب حب الموت آجالنا لنا وتکرہہ آجالہم وتطول، قرب یقرب قریب کر دینا، تقریب، حب الموت موت سے محبت، آجالنا آجال یہ اجل ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مقرر وقت جو موت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وتکرہہ آجالہم، کرہ یکرہ
ناپسند کرنا، آجالہم ان کا مقرر وقت، وتطول اور دراز ہو جاتا ہے، طال یطول دراز ہونا۔ کہہ رہا ہے موت کی محبت ہمارے مقررہ اوقات کو ہمارے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم قتل و غارت گری میں اور جنگ و جدال میں چلے جاتے ہیں اور ہماری موتیں قریب ہو جاتی ہیں، ہمارا مقررہ وقت قریب ہو جاتا ہے، ہم جلدی مر جاتے ہیں۔ موت کی محبت ہمارے مقررہ اوقات کو ہمارے قریب کر دیتی ہے، اور ان کے مقررہ اوقات موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ کس کے؟ عامر و سلول یا ان کے افراد کے مقررہ اوقات موت کو ناپسند کرتے ہیں، وہ تطول اور دراز ہو جاتے ہیں اور طویل ہو جاتے ہیں۔ ان کے مقررہ اوقات ناپسند کرتے ہیں، یہاں پر غیر معوضیہ لہو کی طرف یہاں پر اسناد کر دیے تکرہو کی، مجاز عقلی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عمریں دراز ہو جاتی ہیں اور ان کی مدت مقررہ دراز ہو جاتی ہے۔ اگلے کہتا ہے وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَا طُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ۔ مات یموت مرنا، سید سردار جمع سادات، اسیاد بھی جمع آتی ہے۔ حتف انفی اپنی ناک کو ہلاک کرنا، مات حتف انفی اس کا معنی ہوتا ہے محاوراتی ترجمہ ہوگا اس کا اپنی طبعی موت مر گیا۔ ولا طل منا حیث کان قتیل، طل یطل سے اس کا معنی ہوتا ہے بیکار جانا۔ ولا طل منا اور ہمارا کوئی بھی خون رائے گاں اور بیکار نہیں جاتا، حیث کان قتیل جہاں پر بھی ہمارا کوئی مقتول ہو۔ شاعر کہتا ہے ہمارا کوئی بھی سردار طبعی موت نہیں مرتا، بلکہ جنگوں میں جا کر تلوار سے مرتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی سردار طبعی موت نہیں مرتا اور ہمارے مقتول کا خون رائے گا نہیں جاتا، مقتول جہاں بھی ہو۔ حتف انفی طبعی موت، حتف کا معنی موت جمع حتوف، انف کا معنی ناک ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک جملہ بولا جاتا ہے عربی میں، انفن فی الماء و استن فی السماء، ناک پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور سرین آسمان پر۔ یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ڈینگے مارتا ہو، یعنی حقیقت میں کچھ نہ ہو اور اپنے آپ کی بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہو۔ کم رتبہ متکبر شخص کو ایسا جملہ بولا جاتا ہے۔ تسیل علی حد ذوبات نفوسنا ولیست علی غیر الذوبات تسیل، سہل یسیل بہنا، حد کا معنی دھار، الذوبات یہ ذوبتن کی جمع ہے، اس کا معنی تلوار۔ کہہ رہا ہے کہ تسیل علی حد ذوبات نفوسنا، ہماری جان سے مراد یہاں پر خون ہے، ہمارے خون تلواروں کی دھاروں پر بہتے ہیں۔ ولیست علی غیر الذوبات تسیل، اور تلواروں کے علاوہ پر نہیں بہتے۔ تو تسیلو اور لیست تسیلو دونوں کے درمیان طباق سلب ہے۔ حد الذوبات، ذوبات اور ذوبات کے درمیان رد العجز علی الصدر بھی ہے۔ ہمارا خون تلواروں کی دھاروں پر ہی بہتا ہے اور تلواروں کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں بہتا، یعنی ہم اتنے جنگ کے خوگر ہیں کہ ہمارا خون جب بھی بہتا ہے تلواروں پر ہی بہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تلواروں کے علاوہ دوسری چیزوں پر ایسی چوٹ لگ گئی یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں چوٹ لگ گئی خون بہہ گیا، نہیں، ہم باقی کہیں پر ہمارا خون نہیں بہتا، ہم جنگ میں جب جاتے ہیں تبھی ہمارا خون بہتا ہے۔ ہم اتنے بہادر ہیں کہ اپنے خون ریزی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ صفونا فلم نقدر واخلص سرنا اناس اطابت حملنا وفحول، صفا یصفو صاف ستھرا ہونا، صفونا ہم صاف ستھرا ہیں، فلم نقدر تو ہم گندے نہیں ہو، قدر یقدر گندہ کرنا، فلم نقدر تو ہم نے اپنا حسب و نسب کو گندہ نہیں کیا یا ہم گندے نہیں ہیں۔ واخلص سرنا، اخلص یخلص خالص رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، سر کا معنی راز اور سر کا معنی اصل۔ اناسن یہ اخلصہ کا فاعل ہے، اناسن و فحول یہ فاعل ہے، اناس مونس عورتیں اور وفحول اور فحل کی جمع، اس کا معنی کڑیل نوجوان، فحول نوجوان۔
अताबत हमलना, अताब युतीबो अच्छा रखना, हमलना हमारे हमल को। कह रहा है सफ़ौना फलम नक़दर व अखलस सिर्रना, शायर अपनी हसब व नसब की शराफत को बयान कर रहा है। कह रहा है कि हम साफ शफाफ हैं, हमारा नसब गदला नहीं और हमारी असल को खालिस रखा मर्दों ने और ऐसी औरतों ने जिन्होंने हमारे हमल को अच्छा रखा। अलौना इला खैर ज़ुहूर व हत्तना लिवक्तिन इला खैर बुतून नुज़ूलु, अला यालू बुलंद होना, इला खैर ज़ुहूर बेहतरीन पुश्तों की तरफ, व हत्तना हत्ता यहुत्तु गिरा देना उतार देना, लिवक्तिन एक ख़ास वक्त के लिए, इला खैर बुतून बेहतरीन पेटों की तरफ, बेहतरीन शिकमों की तरफ, नुज़ूल ये हत्ता का फ़ाइल है। कह रहा है कि हम बेहतरीन पुश्तों की तरफ बुलंद हुए, यानी हमारा नुत्फ़ा अब हमारे बाप दादा की पुश्तों में जो रहा वो बेहतरीन पुश्तें थीं, हम बेहतरीन पुश्तों की तरफ बुलंद हुए और नुज़ूल ने हमें मुकर्ररा वक्त पर बेहतरीन पेटों और शिकमों की तरफ उतारा। यानी जब वो नुत्फ़ा उतरा तो उसके नुज़ूल, उसके उतरने ने हमको जो उतारा वो ऐसे पेटों की तरफ उतारा जो औरतों में सबसे बेहतर औरतें थीं, ऐसे पेटों में हमारा हमल हुआ। यानी कहने का मकसद ये है हम नजीबुत तरफ़ैन हैं, माँ की तरफ से भी हमारा नसब साफ़ सुथरा है और बापों की तरफ से भी हमारा नसब साफ़ सुथरा है। फ़नहनु कमाइल मुज़नी मा फ़ी निसाबिना कहामुन वला फ़ीना युअद्दु बख़ीलु, फ़नहनु कमाइल मुज़नी, तो हम, अलमुज़न का माना बारिश, तो हम बारिश के पानी की तरह हैं साफ़ व शफ़ाफ़। तो अपने आप को तशबीह दे रहा है बारिश के पानी से शफ़ाफ़ियत में, वजह शिब हज़्फ़ कर दी है, तशबीह मुजमल है। फ़नहनु कमाइल मुज़नी मा फ़ी निसाबिना, हमारे निसाब में, निसाब से मुराद वही नसब। कहामुन, कहामुन का माना कमज़ोरी, वला फ़ीना युअद्दु बख़ीलु, बख़ील का माना कंजूस, अद्द यउद्दु शुमार करना, युअद्द मजहूल। फ़नहनु कमाइल मुज़नी मा फ़ी निसाबिना कहामुन, हम बारिश के पानी की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ हैं, हमारे नसब में कमज़ोरी नहीं है। वला फ़ीना युअद्दु बख़ीलु, और ना ही हमारे अंदर कोई ऐसा फ़र्द है जिसको बख़ील और कंजूस शुमार किया जाए। यानी हम जूद और सखा वाले भी हैं और हसब व नसब से लिहाज से अच्छे और उम्दा भी हैं। वनुनकिरु इन शिअना अला अन्नासि क़ौलहुम वला युनकिरून क़ौल हीना नक़ूलु, अपनी खुद मुख्तारी बयान कर रहा है, अपने लोगों पर सल्तनत और अपने लोगों के दिलों पर वो दबदबा को बयान कर रहा है। कह रहा है कि हम अनकरो इनकार कर देना, इंशिअना अला अन्नास, अगर लोगों पर हम चाहें, क़ौलहुम उनके कौल, ये क़ौलहुम ये मफूल भी है नुनकिरो का। कह रहा है कि हम अगर चाहें तो लोगों पर उनकी बात को लौटा दें और उनकी बात का इनकार कर दें। अगर हम चाहें तो लोगों की बात का इनकार कर दें। वला युनकिरून क़ौल हीना नक़ूलु, और जब हम बोलें, हम कुछ कहें तो लोग हमारी बात का इनकार नहीं करते। यानी हमारी सल्तनत, हमारी सत्वत लोगों पर चलती है, लोगों की सत्वत हम पर नहीं चलती। हम ऐसे बहादुर और ऐसे शाहाना मिजाज हैं। कह रहा है आगे, इज़ा सय्यदुम मिन्ना खला क़ाम सय्यदु क़ऊलुल लिमा क़ालल किराम फ़ऊलु, जब भी कोई सरदार हम में से खला यखलु गुजरना, जब भी हम में से कोई सरदार गुजर जाता है यानी मर जाता है तो दूसरा सरदार उसका जानशी बन जाता है। क़ाम सय्यदुन, तो कोई दूसरा सरदार उसका जानशी बन जाता है, यानी लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, एक गया तो दूसरा उसका जानशी हो जाता है। क़ऊलुल लिमा क़ालल किराम फ़ऊलु, क़ऊल सिग़ा मुबालगा, फ़ऊल भी सिग़ा मुबालगा, यानी हू बहू वैसे ही कहने वाला होता है ना, मा क़ालल किराम, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अजदाद रफ़्ता ने कहा, फ़ऊलु और वैसे ही हू बहू उन्हीं की तरह करने वाला होता है। कहता है जब भी हमारा कोई सरदार मरता है तो दूसरा सरदार उसका जानशी बन जाता है, जिसका कौल व फ़ेल सरदारों जैसा हूबहू होता है।
وما اخمدت نار لنا دون طارقی ولا ذمنا فی النازلین نزیل. اخمد یخمد بجھانا، وما اخمدت نار لنا ہماری آگ کو بجھایا نہیں گیا، دون طارق، دون کا معنی سامنے، طارق رات میں آنے والا مہمان، کسی رات میں آنے والے مہمان کے سامنے ہماری آگ بجھائی نہیں گئی، یا اس کے پیچھے ہماری آگ بجھائی نہیں گئی. دون بے معنی پہلے بھی ہوتا ہے، کسی رات میں آنے والے مہمان سے پہلے ہماری آگ بجھائی نہیں گئی. اس سے کنایا ہے اس کا اپنی سخاوت کی طرف، یعنی رات میں آنے والے مہمانوں کے لیے بھی ہماری آگیں جلتی رہتی ہیں، ہانڈیاں پکتی رہتی ہیں. وَلَا ذَمَّنَا فِي النَّاسِلِينَ نَسِيلُ، اور نہ ہی ہم ذم یذم برائی کرنا، ولا ذمنا، اور نہ ہی ہماری برائی کی، نزیل یہ ذمہ کا فاعل ہے. اور کسی اترنے والے نے، کسی مہمان نے مہمانوں میں ہماری برائی بھی نہیں کی. یعنی ہم ایسے سخی ہیں کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو وہ کبھی ہماری برائی جا کر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کا بہترین انتظام کرتے ہیں. اور ہماری آگ رات کے وقت آنے والے مہمان سے پہلے نہیں بجھائی جاتی، اور مہمانوں میں سے کوئی بھی مہمان ہماری مذمت نہیں کرتا. اب تک جود و سخا کا ذکر کیا اور اب اپنی شجاعت کا اظہار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُوِّنَا لَهَا غُرَرٌ مَعْلُومَةٌ وَجُحُولُ، بلکہ اس کو جحول نہ پڑھ کے حجول پڑھو. کہہ رہا ہے وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ، اور ہمارے جنگ و جدال کے ایام ہمارے دشمنوں میں مشہور ہیں. ہم نے ایسی جنگ و جدال کی کہ وہ دن جن میں ہم نے لڑائی لڑی دشمن یاد کرتے ہیں، ان کے درمیان مشہور ہیں. لہا غرر معلومۃ وحجول، غرر غرتن کی جمع، غرتن بیاض فی جبہۃ الفرس، گھوڑے کے پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو غرہ کہتے ہیں، جمع غرر. وحجول، حجل سے بنا ہے حجول، اس کا معنی گھوڑے کے پیر میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو حجل کہتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایام حرب دشمنوں میں مشہور ہیں، ان کے لیے یعنی ان ایام کے لیے ان ایام کی پیشانیاں اور پاؤں کے سفید نشان معلوم ہیں. ہماری جنگوں کے دن ہمارے دشمنوں میں مشہور ہیں، ان کی پیشانیوں اور پاؤں کے سفید نشان معلوم ہیں، یعنی سب جانتے ہیں. اب یہاں پر اب ایام کے نہ سفید پیروں پر سفید نشان ہو سکتے کیونکہ ان کے لیے پیر ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایام کو تشبیہ دی ہے ان گھوڑوں سے جن کی سفیدی چہرے پیشانی پر ہو یا اور پیروں میں ہو. تو ایسے گھوڑے جیسے دیگر گھوڑوں میں اگر ہوں تو بالکل نمایاں نظر آتے ہیں، سب کو نظر آتے ہیں، سب کو معلوم ہوتے ہیں. ویسے ہی سارے ایام میں اپنے ایام شجاعت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ایام شجاعت بھی سب کو معلوم ہیں، سب جانتے ہیں. تو اس معنی کر تشبیہ دی ہے، لیکن یہاں پر غرر اور حجول کا ذکر کیا ہے. ایام کو تشبیہ دی گھوڑوں سے اور گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا، مشبہ بھی کا حذف کر دیا اور اس کے بعض لوازم یعنی غرر اور حجول کا ذکر کیا. اس میں استعارہ بالکنایہ ہے. وَأَسْيَافُنَا فِي كُلِّ غَرْبٍ وَمَشْرِقِ بِهَا مِنْ قِرَاعِ الدَّارِعِينَ فُلُولُ. اسیافنا، اور ہماری تلواریں بھی مشہور ہیں، فی کل غرب و مشرقی، مشرق و مغرب میں، یعنی ہر چہار جانب. مشرق و مغرب دو جہتیں بول کر ہر چہار جانب بھی مراد ہوتا ہے. ہر چہار جانب ہماری تلواریں بھی مشہور ہے. بہا من قراع الدارعین فلول، کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی تلواریں اپنی چلاتے ہیں نا کہ ان تلواروں میں من قراع الدارعین، قارع یقارع مقارعۃ و قراعا، اس کا معنی ہوتا ہے شمشیر زنی کرنا، چلانا تلوار. الدارعین زرہ پوش، فلول کا معنی ہوتا ہے کھٹل ہو جانا، دندانے پڑ جانا، فلن سے بنا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہماری تلواریں مشرق و مغرب میں مشہور ہیں، زرہ پوشوں سے ٹکرانے کی وجہ سے، شمشیر زنی کرنے کی وجہ سے ان میں دندانے پڑ گئے ہیں.
معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل. معودة یہ حال ہے اسیاف سے، وہ تلواریں اس حال میں کہ وہ عادی ہو گئی ہیں، معودہ عادی ہو گئی ہیں کس بات کی؟ اللہ تسل نصالها، نصال السیف تلوار کی نوک، وہ اس بات کی عادی، صلی یسل السیف تلوار کو نیام سے نکالنا، وہ اس بات کی عادی ہو گئی ہیں کہ ان کی نوکوں کو نیام سے نہ نکالا جائے، فتغمدہ کہ نکال کر ان کو نیام میں ڈال دیا جائے، حتی یستباح قبیل، یہاں تک کہ ایک جماعت کو مباح الدم قرار دے دیا جائے، ایک جماعت کی خون ریزی کر دی جائے۔ وہ اس بات کی عادی ہو گئی ہیں کہ ان کو نہ نکالا جائے مگر تبھی داخل کیا جائے، نکالنے کے بعد ان کو نیام میں تبھی داخل کیا جائے کہ جبکہ اس سے پہلے ایک جماعت کا خون بہا دیا جائے۔ اس بات کی عادی ہو گئی ہیں ہماری تلواریں، اور عادی تبھی ہوئی ہیں جب ہم بار بار ایسا کرتے رہتے ہیں۔ سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم ولیس سواء عالم وجہول، عالم وجہول۔ سلی اپنی بیوی سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری بیوی تو اگر نہیں جانتی ہے تو ہمارے بارے میں لوگوں سے پوچھ لے، سلی تو پوچھ لے، ان جہلتی اگر تو نہیں جانتی ہے، تو جاہل ہے، نادان ہے، تجھے ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے تو تو پوچھ لے الناس لوگوں سے، عنا ہمارے بارے میں، وعنہم اور ان کے بارے میں بھی پوچھ لے، ہمارا ان کا معاملہ کیا رہا ہے، انہوں نے ہمارے طرف سے کیا جھیلا ہے، تو ہمارے بارے میں اگر نہ آشنا ہے تو تو لوگوں سے ہمارے بارے میں ان کے بارے میں پوچھ لے۔ ولیس سواء عالم وجہول، کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے ہیں، تو جب تو پوچھ لے گی تجھے لوگ بتا دیں گے تو تجھے ہماری بہادری پر یقین ہو جائے گا۔ عالم اور جہول کے درمیان طباقی ایجاب ہے۔ فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول۔ فإن بني الديان، بنی دیان قبیلے کا نام ہے، اور قطب کا معنی محور، قطب لقومہم وہ اپنی قوم کے قطب اور محور ہیں، تدور دار یدور گھومنا، رحاہم رحا کا معنی چکی، حولہم وتجولو جال یجولو کا معنی گھومنا گردش کرنا۔ کہہ رہا ہے کیونکہ بنو دیان اپنی قوم کا محور ہیں، ان کی چکی ان کے ارد گرد گھومتی ہے اور چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تو شاعر یہاں پر سابقہ خوبیاں اس لیے ہیں، کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ سب خوبیاں ہمارے اندر اس لیے ہیں کہ ہم بنو دیان جو ہے وہ اپنی قوم یعنی حارث ابن کعب کی اولاد ہیں، اور یہ سب کے سب محور اور مرکز ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں اور کارنامے ہمارے دم سے ہیں۔ تو بنو دیان اپنی قوم میں جو محور بنے ہوئے ہیں وہ سب ہماری وجہ سے ان کی صلاحیتیں ہیں۔ یہ یہاں تک شاعر کے سارے اشعار پورے ہو گئے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے اور پسند آتی ہے تو اپنے پڑھنے لکھنے والے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، اور لائک بھی کریں، بات پسند آئے تو کمنٹ کر کے اپنے دلی تاثر کو بھی بیان کریں۔